بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے محدثین کرام فقہا کے رفیق ہیں فریق نہیں۔ غیر مقلد مولوی ابو حسن نے اعتراض کیا تھا کہ احناف امام صاحب سے ہٹ کر غیر حنفیوں سے احادیث کیوں لیتے ہیں اور جرح و تعدیل کے حوالے سے ان کا مقلد بننا کیسے گوارا کر لیتے ہیں، تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اسباب کے طور پر مختلف رجال پر کام کو تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ ائمہ قرأت نے وحی متلو یعنی الفاظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی، محدثین کرام نے وحی غیر متلو یعنی احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی، اور فقہائے کرام نے قرآن اور احادیث کے معانی و مفاہیم کی حفاظت کی اور ان سے عطر کشید کیا، یعنی مسائل فقہیہ کا استنباط کر کے اتباع قرآن و سنت کو سہل بنا دیا۔ ائمہ قرأت کی طرح یہ محدثین بھی دین کے اہم ستون ہیں۔ فقہائے کرام ان کے مدون کردہ قرآن اور احادیث کے محتاج ہیں، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ فقہائے کرام نے خود محدث و فقیہ ہونے کے باوجود دوسرے محدثین سے احادیث کا درس لیا، اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ انہوں نے 4000 محدثین سے کسب حدیث کیا۔ امام محمد ابن الحسن الشیبانی کو دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد انہوں نے امام ابو یوسف اور امام مالک سے حدیث کا درس لیا۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کو دیکھیے کہ انہوں نے امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے حدیث کا درس لیا۔ بھائی، جب تک قرآن اور احادیث کا علم اور ان میں مہارت ہوگی، کوئی عالم فقیہ نہیں بن سکتا۔ جب تک قرآن اور احادیث کا علم اور اس میں مہارت کسی میں نہیں ہوگی، وہ عالم اور فقیہ نہیں بن سکتا۔ اس میں لازم و ملزوم کی نسبت ہے۔ ایک محدث فقیہ بھی ہو ضروری نہیں، لیکن فقیہ کے لیے محدث ہونا لازم ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ فقہا اور محدثین کی ہاں معمول تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا رفیق و معاون سمجھتے تھے، فریق نہیں۔ آپ نے اچھا یاد دلایا۔ جی ہاں، محدثین کرام میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا۔ ان میں کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، اور خود کو اہل حدیث کہلانے والوں میں کوئی محدث گزرا ہے نہ فقیہ۔ رہا مسئلہ جرح و تعدیل میں محدثین کی تقلید کا، تو ہم لوگ تقلید کے عادی ہیں۔ ماہرین فن کے علوم سے مستفید ہونے میں یا ان کی خوشاچینی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسئلہ آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ تقلید کو آپ شرک کہتے ہو یا اسے اتباع قرآن و حدیث کے مغائر سمجھتے ہو۔ اگر تفقہ فی الدین میں مجتہدین کی تقلید شرک فی الرسالہ ہے، تو یہاں جرح و تعدیل میں محدثین کی تقلید فرض کیوں ہے؟ وہ بھی ائمہ جرح و تعدیل جو خود فروعات میں ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں۔ اس لیے غیر مقلدین فقہ کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، اور حدیث کی صحت و ضعف کے اندر امام
بخاری یا دوسرے کسی امام جرح و تعدیل کی تقلید کو فرض سمجھتے ہیں۔ یہ دوغلاپن کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ غیر مقلدین کو توبہ کرنی چاہیے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کی اپنے مزاج کے مطابق تقلید کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔